احادیث مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ 28 سے زائد صحابہ کرام سے روایات معراج بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو اعزاز یہ ہے اس سفر کا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر آپ کی زبان اطہر سے سن کر آپ کے صحابہ نے۔ تو احادیث میں کس طرح اس سفر کا ذکر ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ علامہ نوری صاحب نے بڑے خوبصورت اور جامع انداز میں قرآن مجید سے اس معجزہ معراج کا وہ آیات کا ایک سلسلہ نور ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا، جس سے اس واقعہ کے مدلل ہونے اور اس واقعہ کے حقیقت ہونے کی ایسی دلیل ملتی ہے جس کا انکار نہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی احادیث متواترہ کثیرہ موجود ہیں، معتمدہ احادیث موجود ہیں اور سیاہ ستہ میں موجود ہیں، سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر کتب میں موجود ہیں، 28 سے زیادہ راویان احادیث سے موجود ہیں، جس میں صحابہ کی بڑی تعداد ہے۔ تو آج تک امت میں کوئی ایسا گزرا ہی نہیں جس نے معجزہ معراج کی تردید کی ہو یا اس واقعے کے غیر حقیقی ہونے پر کلام کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ البتہ آج تھوڑی سی میں اس پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہماری نئی نسل ہر دینی امر کو، خاص طور پر معجزات کو، سائنسی توجیحات کے ساتھ میچ کر کے اس کے اسباب تلاش کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے عقل ٹھوکر کھاتی ہے۔ جی، دین کو آپ سائنس کے ترازو میں رکھ کر نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک دین وحی کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، اور وحی ایک ایسا علم ہے جو سب سے اتھینٹک ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کیونکہ وہ اللہ نے براہ راست اپنے محبوب کی طرف پیغام بھیجا ہوتا ہے۔ سائنس ہے آپ کے عقل کے نتائج، جی ہاں، اور عقل کا نتیجہ اسباب درست ہوں تو درست نکل آتا ہے، کسی وقت عقل صحیح استدلال نہ کر پائے تو نتیجہ غیر مطلوبہ اور درست نہیں نکلتا۔ تو لہٰذا عقل کے ترازو میں معجزات کو نہ تولیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کے ترازو میں سبحان اللہ، ماورائے عقل۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث پہ چونکہ یہ واقعہ موجود ہے، اگر آپ بخاری و مسلم کو ہی دیکھ لیں تو اس پہ کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک سے میں آغاز کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر تھے، آپ کو حتیم میں لے آئے، اللہ اللہ، بیت اللہ شریف سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس حصے میں جو اب بیت اللہ شریف کے سے باہر ہے، یعنی کعبہ منورہ سے باہر ہے حتیم، جی ہے اصلاً یہ کعبے کا حصہ ہی، جی دیوار بنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک کے حصے کو انہوں نے کاٹا، اچھا، اور حضور کے سینے سے دل کو نکال کر دل کو بھی کاٹا، اور اس کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں حکمت اور ایمان کا نور داخل کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے خاص تحائف بھیجے تھے وہ تحائف اس میں داخل کر دیے۔ اب حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا، حیرت کی بات ایک اور بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ جب انہوں نے حضور کے دل مبارک کو کھولا تو دیکھا فیہ عینان، کہ حضور کے دل کے اندر دو آنکھیں ہیں، سبحان اللہ، جو دیکھ رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظاہراً جو سر کی دو آنکھیں ہیں جو ہر انسان کو عطا ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کو اضافی طور پر دل کی آنکھیں کیوں عطا ہوئی؟ اس لیے کہ یہی وہ آنکھیں ہیں جو ماں وراء بصری آنکھ بھی دیکھتی ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں فرش زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کو دیکھ کر گفتگو فرماتے، سبحان اللہ، آسمان کی حقیقتیں بتاتے، زمین کے اندر قبور میں کیا ہو رہا ہے وہ راز بھی لوگوں کے سامنے منکشف فرماتے۔ اللہ اللہ، ایون کہ آپ نے یہاں تک فرمایا
انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ جو آپ کے دل میں نماز کے دوران خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ مصلی امامت پر کھڑے آگے دیکھتے ہوئے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا اللہ سبحان اللہ، ان پر بھی مجھے واقفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جبریل امین نے جب یہ سب عمل کیا تو حضور دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر جبریل امین نے دل مبارک واپس رکھا، سینہ مبارک جوڑا، شرح صدر، شق صدر کا یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کسی کا دل نکال دیں سینہ چاک کر کے تو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان لوگوں کو سمجھنی ہوگی۔ بے شک آپ کو عام انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے لوگوں کی کہ جب انہیں انسانوں کے ساتھ میچ کر کے حضور کی شخصیت کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کا دل مبارک نکالا گیا، آپ حیات ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ جانی کتنی دیر نکال کر رکھا، پھر اسے واپس ڈالا گیا۔ حضور کو نہ تکلیف ہوئی جب سینہ مبارک چاک کیا گیا، جب دل واپس رکھا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی ظاہری حیات میں سینہ چاک کر کے دل نکالا گیا، آپ پھر بھی حیات ہیں۔ تو وہی نبی جب پردہ فرما جائیں تو بظاہر موت کا ایک ذائقہ چکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دائمی طور پر آپ جو الفاظ بولتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ حضور کی شان بڑی مختلف ہے، بڑی نرالی ہے، آپ کو عام انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور مالک بن صعصع کی حدیث میں ساری ڈیٹیل موجود ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ جی، بہت نوازش۔